اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جب کہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک. نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف، وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ 100% غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا. سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے. 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا؟ کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے. یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ. قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا. اس پر تنگ آمد بجنگ آمد. قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے ایکسائٹنگ کازز فوری. ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا. ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا، لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے. اب شور بچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا. پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے SOS کال بھیجی. 2 کام کیا. ابو سفیان نہایت اسٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی SOS کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے چیختے چلاتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر. یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہر سے بعد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ. وہ ہاکس ہیں اس وقت. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے خروش ہے ولولہ ہے. کچھ لوگ ہوئے کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو
اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوگا لازماً یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کا کیا سوال، وہ تو لازماً بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے، اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا، اور ابھی اس پر بس نہیں ہے. بہرحال کچھ لوگ ہوئے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو. تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈوز بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ. حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے، بہت شریف انسان تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی. عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو. عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک ہیں. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہیں. ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہیں. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود ابو سفیان کا، خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ. یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کیا آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. اور اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا. لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو گئے. ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی، تبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیستے پڑے. اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے. انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا. پہنچ گیا وہ تو بچ گیا، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا. حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ وہی شریف النفس انسان، کہتے دیکھیں ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رک سکتی ہے. دونوں مل کر آئے. ہاک جو ہاک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس. جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں، واپس چلیں. ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے. اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں ہے. اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے. اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے. چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر. مبارزت ہوئی. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے. پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا انصار مدینہ میں سے. نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے ہمیں. اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے، تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دیا. پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث. اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن دانا برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے.
بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم. اور یہ 6 سال جاری رہا. وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفو ایدیکم، وہ مکے کے 12 برس تھے. یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال. یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا. گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا. اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کشت و خون جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں تھی. قریش کو وہاں سے نکالنا ایسی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچلی جائے. چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر لگے. البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار. یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں. یہ غزوات ہیں، جنگ مسلسل. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر سے بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہیں، نظم کا خوگر بنا دیا تھا. پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی. البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ سمجھ لیجئے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملک کی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا، وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں. وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، نظریہ بھی جائے گا. نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیع ہوگی. تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر، وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے. اپرنٹ انقلاب ہے، ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے. وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے، اگرچہ اپرنٹ انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں، کہ یہاں کچھ اہل تشیع نے ایگریسو انداز اختیار کیا تھا. آپ کو معلوم یاد ہوگا 1979 کے انقلاب ایران کے بعد، اگرچہ یہ کہ بہرحال ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ، وہ عراق میں ملحق بھی تھا، اور 55% آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتمل ہے. لیکن وہاں بھی ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی خمینی صاحب سے، اور بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا خدام حسین نے، جس نے اسے عرب اور عجم کا کانفلکٹ بنا دیا. اصولی وہ بات نہ رہی، بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا، ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم. بہرحال کسی بھی ٹرو ریولوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دورہ ہے. انقلاب روس کہاں؟ لیٹن امریکہ. کہاں یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا، کہاں سے کہاں تک پہنچا. تو انقلاب جو ہے وہ حاصل. یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے. نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے کی، بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داعی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر، تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا قدم، سوائے اس کے کہ عکاظ کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا. اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے، انہیں بھیجا. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر.
اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے۔ صحابہ کرام جو گئے تھے وہاں ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت اس سے حاصل ہوئی، حضور کی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے باجگزار تھے، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک، 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے۔ ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا اور شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا۔ بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا، جو پھر صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں، 3 کالمز، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف پیش رفت ہو گئی۔ ایک سیدھا گیا ایشیائی کوچک، ایشیا مائنر کی طرف، ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے، فلسطین سے ہوتا ہوا، سرائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف۔ یہ 3 کالم صحابہ کرام کی افواج کے نکلے ہیں، اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں، اس لیے کہ 24 برس جو ہیں خلافت راشدہ کی حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے، خیر وہ 30 بن جائیں گے، 24 برس سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 1/4 آف اے سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک، ادھر بحیرہ اوقیانوس، ادھر دریائے جیہون، اور ادھر کوہ قاف شمال میں، وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا، پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام نافذ۔ یہ ہے اس عظمت کی داستان، اس یوں سمجھیے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان، میں نے چند آپ کو فیچر اس کے بتائے ہیں۔ ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا اضافی، حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے، اس کو اگر اب دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے۔ تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے، یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ دور آئے گا، اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ وہ ہو گیا ہوتا، آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا 3 لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے، جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں، ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل رواں کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا، عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اندر سے انتشار پیدا کیا، خلفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا، حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی، جن میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا، جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر جب دریا بہہ رہا ہے، آب روان کبیر، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواحوں کی تاب، اور کہیں کیا کہ بہوے حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی،
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد رسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا۔ محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے۔ حالانکہ دور سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی ترفع حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم رہے۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے۔ اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد رسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، والملحمۃ العظمیٰ باس شدید آنے والا ہے، وہ آرمگڈون، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکیں تو وہ پکار کونوا انصار اللہ، اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب البیعۃ رضوان، یہ آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف۔ تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا۔ حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیڑ کر سارا کا سارا لا کر مال پیش کر دیا ہے، اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے۔ یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں، یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، یا کوئی جلوس نکال لیں، کوئی چہارشنبہ کا جلوس نکل آیا ہے، کوئی عید میلاد کا جلوس نکل آیا، یہ نہیں ہے اصل شے۔ تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، مارکا تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے کلائمیکس آنے والا ہے، اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمہ تن جھونک دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔